نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قریب راوی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، مسور ابن مخرمہ اور عبد الرحمن ابن ازہر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یعنی قریب کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں بھیجا، اور ان سے تینوں نے کہا کہ ہماری طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں سلام پیش کر کے ان سے عصر کے بعد 2 رکعت نماز کے بارے میں پوچھنا۔ قریب فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان تینوں نے جس پیغام کو پہنچانے کے لیے مجھے بھیجا تھا میں نے وہ پیغام ان تک پہنچا دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو۔ میں یہ جواب سن کر ان تینوں صحابہ اکرام کے پاس واپس لوٹ آیا۔ انہوں نے مجھے پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرا سوال سن کر فرمایا کہ میں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ سرکار مدینہ ان دونوں رکعتوں کے پڑھنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ پھر میں نے ایک دن دیکھا کہ سرکار مدینہ ان دونوں رکعتوں کو پڑھ رہے تھے۔ جب سرکار مدینہ ان دونوں رکعتوں کو مسجد میں پڑھ کر، گھر میں یا باہر صحن میں پڑھ کر مکان کے اندرونی حصے میں داخل ہوئے تو میں نے خادمہ کو سرکار مدینہ کی خدمت میں بھیجا اور اس سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کہو کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سرکار مدینہ سے سنا کہ سرکار مدینہ ان دونوں رکعتوں کے پڑھنے سے منع فرماتے تھے، اور اب میں نے سرکار مدینہ کو 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ سے کہا کہ ام سلمہ سے جا کر کہو کہ اے ابو امیہ کی بیٹی، تم نے عصر کے بعد 2 رکعتوں کے پڑھنے کے بارے میں پوچھا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ قبیلہ عبد القیس کے کچھ لوگ اسلامی تعلیمات اور احکام سیکھنے کی وجہ سے میرے پاس آئے تھے، چنانچہ انہیں دینی احکامات بتانے کی مصروفیت میں ظہر کے بعد کی میری 2 رکعتیں رہ گئی تھی۔ انہی 2 رکعتوں کو میں نے عصر کے بعد پڑھا ہے۔ حضرت محمد ابن ابراہیم قیس ابن عمرو سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ایک دن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ فجر کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے۔ سرکار مدینہ نے اس سے فرمایا کہ صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے، 2 رکعت ہی پڑھو۔ اس آدمی نے عرض کیا کہ فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعتیں میں نے نہیں پڑھی تھی، انہی کو میں اس وقت پڑھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ امام ترمذی نے بھی اسی طرح نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس روایت کی اسناد متصل نہیں ہے۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبد مناف کی اولاد، کسی کو اس گھر یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے نہ روکو، اور رات دن میں جس وقت کوئی چاہے اسے نماز پڑھنے دو۔ حضرت عبداللہ سنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان کا سینگ ہوتا ہے، پھر جب وہ بلند ہو جاتا ہے تو وہ الگ ہو جاتا ہے، پھر جب دوپہر ہوتی ہے تو شیطان آفتاب کے قریب آ جاتا ہے، اور جب آفتاب غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو شیطان اس کے قریب آ جاتا ہے، اور جب آفتاب غائب یعنی بالکل غروب ہو جاتا ہے تو شیطان اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اوقات میں یعنی آفتاب کے طلوع و غروب کے وقت اور ٹھیک دوپہر کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔
حضرت ابو بصرہ غفاری فرماتے ہیں کہ ایک دن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام مخمس میں ہمیں عصر کی نماز پڑھائی اور پھر فرمایا کہ یہ نماز تم سے پہلے لوگوں پر لازم کی گئی تھی، لیکن انہوں نے تو اسے ضائع کر دیا، لہٰذا جو آدمی اس نماز کی حفاظت کرے گا، یعنی اس کو ہمیشہ وقت پر پڑھتا اور اس کے حقوق ادا کرتا رہے گا، اس کو 2 گنا ثواب ملے گا۔ اور سرکار مدینہ نے یہ بھی فرمایا کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ شاہد ستارہ نہ نکلے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہو اور ہم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن ہم نے سرکار مدینہ کو یہ 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ سرکار مدینہ نے تو ان سے یعنی عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ معزز سامعین، تمام مسلمانوں کی متفقہ صحیح احادیث کی سلسلہ وار اس ویڈیو کے سننے کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں، ہمارے دوست احباب کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے پیاروں کو اور ہماری حفاظت کرنے والے اداروں کو ہر آزمائش سے بچائے اور فتح و کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بدن کو آخری وقت تک ذکر الہی کے لیے سلامت رکھے۔ اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش فرمائے اور ان کی قبروں میں جنت کی خوشبو کا نزول فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں حلال کا رزق عطا فرمائے اور قرض سے بچائے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔